2002 میں جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا پارلیمنٹ پہ اٹیک کروا کے، اس کے بعد فوجیں لگوائیں ہمارے ساتھ. 2008-9 میں انہوں نے ممبئی کا ڈرامہ کیا، پھر فوجیں لگائیں. اسی طرح کے آپ کہہ رہے ہیں، جو ابھی مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کی تھوڑی سی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ، یہ نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کا کوئی اور ڈرامہ کر کے پاکستان کے اوپر ڈرامہ سارا الزام ڈالتے کوئی بوکھلاہٹ میں کچھ کر پڑیں گے اور اس کی ریٹیلیشن ہم لوگ پھر. دیکھیے ہم وہی عرض کر رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ پاکستان کے خلاف فساد کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں. ہسٹری از وٹنس ٹو دس. ایگزیکٹلی. اب کی دفعہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے اس جنگ کو نہ لڑیں، امریکنز ان کے ساتھ ہوں، نیٹو ان کے ساتھ ہوں. یعنی اگر ہم انگریزی میں اس کو کہیں کہ انڈینز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دا لاسٹ امریکن، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں، اور نیٹو اور افغانستان میں انڈینز کی پریزنس ہے، اور وہ نیٹو کے ساتھ مل کر پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، دے وانٹ ٹو سافن یو اپ فرام ود ان. لیکن ان کی انفارچونیٹ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان یوگوسلاویا نہیں ہے اللہ کے فضل سے. یوگوسلاویا کو تو توڑ کے امریکن اور نیٹو نے الگ کر دیا. ہم 17 کروڑ بھی ہیں، ایک آئیڈیالوجی پہ بھی ہیں، نیوکلیر پاور بھی ہیں، اور ہماری فیڈرل آرمی پورے ملک کے ساتھ الحمدللہ پیار کرنے والی ہے، اپنے صوبوں کے خلاف لڑنے والی نہیں ہے جیسے یوگوسلاوین آرمی لڑی تھی. اور جو ایلیمنٹس انہوں نے پیدا کیے تھے انڈینز نے، ان کا سر کچلا چلا گیا ہے پاکستان میں. تحریک طالبان ہو، سوات والے ہوں، وزیرستان والے ہوں، بلوچستان میں ہوں. اب وہ ٹھوٹا تو کر سکتے ہیں، الحمدللہ کوئی اسٹریٹجک تھریٹ ہمیں نہیں دے سکتے. چلیے سر، یہاں پہ ساری بات ہوگی. فہیم اس کے بعد سوال کریں گے. میں ایک چھوٹی سی چیز کنٹینیو کر دوں. انڈیا کی تو ہم نے بات کر لی ہے، یہ ایکسٹرنل تھریٹ جو ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ پہ آ رہا ہے، ہم نے انٹرنلی بھی پولیٹیشین اور وہ ساری بھی بات کر لی ہے. پروگرام کا آخری حصہ چل رہا ہے. امریکہ سے پیار ہمارا ڈے ون سے چلا آ رہا ہے. اس امریکہ کے پیار کی وجہ سے آج ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، ہم خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں بول سکتے. ہمارے پولیٹیشین ہو چاہے ہمارے بڑے بڑے کرتا دھرتا ہوں، وہ نہیں بول سکتے. یہ جتنے بھی یہاں پہ گیسٹ آتے ہیں، میرا تو سوال ضرور ان سے یہی ہوتا ہے، یہ امریکہ سے پیار کس دن ختم ہونے والا ہے ہمارا؟ اس سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ کیونکہ ہمارے آتے ہیں، ان کے گریڈ 21-22 کا آفیسر آتا ہے، اور ہمارے والے منسٹر صاحب یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے ہم آپ کو بات بتائیں کہ جب حکمرانوں کا رزق حرام ہو، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہوں، امریکنز کے ان حکمرانوں کے ایسٹ سارے امریکہ اور یورپ میں ہوں، یہ کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے؟ آپ کو تو وہ حکمران چاہیے کہ جس کے بچے بھی پاکستان میں ہوں، اسی مٹی سے پیدا ہو، یہی مرے، اس کے پاس جو بھی ایسٹس ہوں اسی ملک کے اندر ہو، اور پھر وہ اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر بھی آمادہ ہوگا. یہاں پر ایسے ایسے حکمران بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. دے ناٹ ایون آر سٹیزنز. پچھلے پرائم منسٹر کی بات تو نہیں، اور بہت سارے ابھی بھی. وہ صاحب جو کراچی کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اور یہی بات اگر ذرا جرت ہوتی پاکستانی فارن آفس میں، ہماری گورنمنٹ میں، تو ہم ان کو کنفرنٹ کرتے کہ کس طرح آپ کا ایک شہری پاکستان میں بیٹھ کے دہشت گردی کر رہا ہے. دا پوائنٹ از، آپ کو علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پر قائد اعظم جیسے، لیاقت علی خان جیسے لیڈرز چاہیے، جن کو اسرائیل نے اس وقت کروڑوں روپیہ آفر کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اسرائیل تسلیم کر لیجئے، پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. تو لیاقت علی خان نے اس کو جواب دیا تھا کہ جنٹلمین، آر سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری عزت بیچنے کے لیے نہیں ہے. اور جب ہمیں تانے پڑتے ہیں ان حکمرانوں کی وجہ سے کہ $10 کی خاطر اپنی ماں اور عزت بیچ دیتے ہیں، امریکن جج نے کہا تھا نا یہ ہمارے بارے میں، جب ایم ایل کانسی کو ہم نے اٹھا کے ان کے حوالے کیا تھا. تو تھنک، اور جب ہمارا صدر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے سینکڑوں لوگ پکڑ کر امریکہ کو دیے اور لاکھوں ڈالر کمائے اس کے نتیجے میں، پھر وہ کیوں عزت کریں گے آپ کی؟ دیکھیے اب یہ غیرت ریکلیم کرنی ہے. بیسکلی ہمارا سارا ایشو اس بات کا ہے، سیلف ریسپیکٹ، عزت، اقبال جس کو خود ہی کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یوزلی وٹ ہیپنس 2-3 دفعہ جو ہے وہ میں نوٹس کیا ہے، آئی ایم ریئلی مطلب کہہ دیتی ہوں ویری بلنٹلی کہ جو ہے وہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے. 1-2 دفعہ ایسی کالز ہمیں بیچ میں ریسیو ہو گئی جس کے اندر لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک گھر ہے اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، جس کے اوپر آئی تھنک آل آف اس ور ویری اینگری اباؤٹ دی تھنگ بٹ وی ڈنٹ سے اٹ مچ. وٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی دا میسج ٹو دوز پیپل؟ جی میں سمپل ان کو کہتے ہیں، آئی ایگری ود. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گھر کو تقسیم اب ہو تو گیا ہے، لیکن اب دوبارہ امن چاہیے ہمیں. اگر ان کا سولوشن یہی ہے کہ ایک بڑا ملک بن جانا چاہیے اور باؤنڈریز ختم ہو جانی چاہیے اور محبت اور پیار کی ساری داستان ہونی چاہیے، امن کی آشا ہونی چاہیے، آئی ایگری. ہم یہ ساری باتیں ایگری کرتے ہیں، لیکن ہماری صرف ایک کنڈیشن ہے کہ یہ جو بڑا ملک بنے گا نا، اس کا نام پاکستان رکھیں گے. اس کو ہم نہیں مانتے. ایک چیز دماغ میں آتی ہے زید صاحب کہ آپ نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کے بعد سب سے بڑی کرائسس میں آج پاکستان ہے، اور کیونکہ پاکستان تھا، اللہ کے فضل سے ہم نکل آئے ہیں. اچھا چلیں ایسے کہہ رہے تھے. ایسے کرائسس کے دور میں آپ سمجھتے ہیں آر وی ریڈی فار دا وار؟ دیکھیے ٹو بی آنےسٹ، جب قرآن کہتا ہے نا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی میں ایک آسانی بھی ہوتی ہے. ایوری کرائسس یونائٹس دس نیشن. 65 کی وار دیکھ لیجیے نا، اس سے پہلے تم کنفیوز موب تھے، اس جنگ نے ہم کو متحد کر کے قوم بنا دیا. اسی طرح تو یہ اگر انڈیا نے یہ غلطی کی، ہماری صفوں میں بڑے غدار ہیں، میر جعفر، میر صادق حکمرانوں میں بھی ہیں، ہمارے ہر معاشرے کے ہر طبقے میں موجود ہیں.
اس کے باوجود پاکستانی پیٹریوٹس اس وقت جتنے زیادہ ہوپفل ہیں, جتنے زیادہ اگریسو ہو کر رسپونڈ کر رہے ہیں. سر آپ کے سارے پاکستانی تو انہی لوگوں کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بار نہیں, بار لا رہے ہیں. نہیں ایسی دیکھیں، بات نہیں ہے. اگر آپ میں آپ سے سمپل صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی عوام ہے کیا وہ سب ان پڑھ ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ کس کو آگے لانا ہے, کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو آپ نے ایز اے لیڈر دیکھنا ہے سامنے؟ دیکھیے ہماری آئیڈیالوجی کمزور ہو چکی ہے. نیشنل لیول پر جب آپ نے کچھ لوگوں پر پابندیاں ایسی لگا دی ہیں کہ 6, 7, 8 بڑی سیاسی جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں, ملک میں ٹوٹل کو 150-200 سیاسی جماعتیں رجسٹر ہوئی ہوئی ہیں, الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں, اتنی بڑی دھول مچائی گئی, دھول لڑائی گئی ہے لوگوں کی آنکھوں میں کہ لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں بچتی. آپ اگر اس دفعہ کے الیکشنز کے ریزلٹس بھی دیکھیے تو جو پارٹی اس وقت حکومت کر رہی ہے اس کے پاس 14% ووٹ ہیں. دس از ناٹ دی رول آف دا میجورٹی, دس از رول آف دا مائنورٹی انڈر دا فساڈ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے ڈرامے کے نیچے 14% ووٹ ان کے پاس ہے. سو دا پوائنٹ از, دیکھیے ملک کا پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ اشرافیہ ایلیٹ طبقہ تو ووٹ ہی نہیں دیتا جا کے, اور ووٹ وہ دیتا ہے جو 80% اس ملک کا دیہاتی اور رورل ایریا, یا وہ لوگ جن کی تعلیم کم ہے, جو بیچارے صرف اپنی برادری لٹرلی اپنے سر, کیونکہ معاشرے میں سیکورٹی نہیں ہے, کسی کو عزت آبرو محفوظ نہیں ہے, تو اس لوگ کا مطلب الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. لوگ برادریوں میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سیاست یا پیروں کی ہوتی ہے یا وڈیروں جاگیرداروں کی ہے یا برادریوں کی. فیوڈلزم ہے نا سر, فیوڈلزم فیوڈلزم ہے تو اس کا مطلب پھر الیکشن ہی نہیں ہونا جی چاہیے. ایگریڈ. اس معاشرے میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن پروسیس پھر آپ یہ کریں جیسے ایران نے کیا. سی واٹ ایران ہیز ڈن. لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کے ہمارے پاس وہی شکل ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس ہے. ربش. انگلینڈ کی ڈیموکریسی مختلف ہے, امریکن ڈیموکریسی مختلف ہے, ایرانین ڈیموکریسی مختلف ہے. ایران سے جو مرضی کو اختلاف کرے, لیکن دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن ایران میں کیوں پرابلم نہیں ہوتی؟ ایران میں ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. دیر از نو پولیٹیکل پارٹی ان ایران. تو پھر کیا ایسا کوئی ماڈل ہم نہیں بنا سکتے پاکستان میں کہ جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ختم کر دی جائے؟ لہٰذا جب پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے ختم کی تو ایک احمدی نژاد جیسا لوور مڈل کلاس اسکول ٹیچر کا بیٹا بھی ملک کا صدر بن گیا. جا سر اگر کوئی پولیٹیشین آتا ہے وہ پاکستان کو میں اگر کرپشن کرتا ہے, باقی سارے یہ بیوروکریٹس جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اس کا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مطلب وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے یا پارٹی. ہم آپ کو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیے جب آپ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا, اللہ کا بنایا ہوا تھا. کیونکہ ہم سسٹم پہ بھی اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یا تو سسٹم بالکل ختم کر دیں یا پھر اس کو چینج کر دیں یا لوگوں کو چینج کر دیں. قائد اعظم سے جب پوچھا گیا, قائد اعظم ڈڈ ناٹ ہیو دس کانسٹیٹیوشن ان مائنڈ. قائد اعظم سے اس وقت کے لائرز نے پوچھا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا, تو قائد اعظم نے کہا پاکستان کا دستور قرآن و سنت ہوگا. اور دیکھیے انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے انسٹیٹیوٹس میں نہیں, وہ ایک ٹریڈیشن پہ چلتا ہے. تو جو آزاد قومیں ہوتی ہیں نا, جو اپنے فیصلے خود کرتی ہیں, وہ اپنے آپ کو کسی لائر کے کسی وکیل کے لکھے ہوئے قانون پہ قومیں نہیں چلتی. قوموں کو آزاد ہونا پڑتا ہے. سرکمسٹانسز انوائرمنٹ بدل جاتی ہیں. یو نیڈ ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز تھرو نیو چیلنجز. اگر آج پاکستان میں اس قسم کی جمہوریت نہیں چل سکتی ہے تو وی شوڈ ہیو آئدر اے سنڈیکیٹڈ ڈیموکریسی. ایسے اسٹرائکرز بڑے بے چین ہیں جی. سینسٹائزیشن جو ہے وہ اس وقت تو نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کیرٹ یا اسٹک ہماری قوم کے لیے. بوتھ. علامہ اقبال سے جب جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہو جائے گی تو اس ملک میں کام ہوگا. جنیدی اور ارد شیری کا مطلب جنید بغدادی کی اسپرچولیٹی. آپ کو ظالم ڈکٹیٹر نہیں چاہیے, بیناولنٹ ڈکٹیٹر چاہیے. Either you have a benevolent dictator or you have a spiritual democracy. اقبال نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں. بالکل اسپرچول ڈیموکریسی تو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں اسلام کی. ایسی جمہوریت جس میں روحانیت ہو. روحانیت کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو. روحانیت کا مطلب ہے کہ جس میں بادشاہ وقت یہ نہ کہے کہ عدالت سے ثابت کرو کہ میرے پاس راکوٹ پیلس کہاں سے آیا اور میرے پاس یہ $60 بلین سوئس اکاؤنٹس میں کہاں سے آیا. بیکاز ہی ہیز ٹو آنسر ہمسیلف کہ میرے پاس یہ حرام کی دولت کہاں سے آئی. جی بھائی میں تھوڑا سا I'd like to bring the discussion back to what youth desires today, which is دو ٹوک راستہ کہ اب کیا کریں. وہی بات کہ کس کا دامن تھامیں, کس کا ہاتھ پکڑیں. ایک چیز ہم نے اسٹیبلش کی, آپ نے اس پہ بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے شاید اقبال is the translation of Quran for us. بالکل. that number one. Two, maybe it comes through اقبال. وہ میں خود اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں. You would agree, آپ نے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کی, which is understand our own history. ہماری جو ایک مطلب خوبصورت تاریخ ہے, تاریخ کو سمجھیں. بالکل اس کو سمجھنا شاید بہت ضروری ہے. تھوڑا شارٹ بالکل. Then what? I mean یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں and in the mean time. دیکھیے بات آپ کی بچی یہ ہے کہ ہم نے کام جلدی کرنا ہے, جلد بازی میں نہیں کرنا, جو بات آپ بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک ریولوشن بلڈ ہوئی ہے, ابھی نوجوان بیدار ہونا شروع ہوئے ہیں. دے نیڈ ٹو ریئلائز دس. علامہ اقبال کو 23-24 سال 25 سال